میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس کا جواب مجھے دینا ہے۔ ایک ہمارے علاقے میں نوجوان لڑکا آوارہ گرد قسم کا تھڑے پہ بیٹھ کر اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، وہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ منسٹر بن جاتا ہے، یوں سمجھے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا وہ منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں تاکہ مجھے ذرا تھوڑی ذہنی طور پر سیٹسفیکشن ہو جائے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اڈی کھڈا کھیلے گا، وہ آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسے گا۔ میں کہوں گا وجہ کیا ہے؟ بندہ تو وہی ہے، پہلے یہ تھڑے پہ بھی بیٹھتا تھا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں بھی کستا تھا، اب اس میں چینجز کیوں آ گئی ہے؟ تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب اب اس کے سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے، تو منسٹری کا تاج سر پر ہو تو گالی نکالے اور تھڑے پر بیٹھے، یہ اس کے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ وہ اپنے تاج کی لاج رکھتے ہوئے ایسے کام نہیں کرتا جو اس کی تاج کے اوپر کوئی نقص والی بات آئے۔ بھائی میرا عقیدہ یہ ہے، کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، سرکار کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اور بھائی سرکار کی غلامی کا تاج اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کرتے نظر، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، یقین جانے ڈاکٹر صاحب نے میری وہ تقریر کا جو تھا نا موضوع وہ تبدیل کر کے رکھ دیا، میں بھی اس طرف چلنے لگا ہوں۔ ایک منسٹر کے سر پر تاج آ جائے، وہ تاج کی لاج رکھتے ہوئے اس کے سٹیٹس کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یار ہمارے سر پر کنتم خیر امتن کا تاج ہے اور ہم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ سرکار کی غلامی کا تاج سر پر ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ کیا یہ اس کے سٹیٹس کے مطابق بات ہے؟ میں کہتا ہوں آج صرف ایک اس محفل سے ایک پیغام لے کے چلے جاؤ، اپنے اندر ایک احساس بیدار کرو کہ میرے سر پر سرکار کی امتی ہونے کا تاج موجود ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم ساری امتوں سے افضل امتی ہو، ہمارے سر پر کنتم خیر امتن کا تاج ہے۔ اب میں نے اس تاج کی لاج رکھنی ہے، اس کے سٹیٹس کے خلاف کام نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، یہ احساس صرف نیک بندے کے نہیں، چاہے بدکار سے بدکار بندہ بھی ہے اس کے اندر بھی آ جائے، اس کی زندگی میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے لاہور کے اندر کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، مینار پاکستان ہے، شاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، اسی طرح شالامار باغ ہے اور دیگر مقامات ہیں۔ ان کو وزٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ملک کے شہروں سے اور بلکہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ ایک عیسائی غیر مسلم وہ بھی لاہور آیا وزٹ کرنے کے لیے، اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا رینٹ پہ، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا۔ ایک دن سیر کر کے جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ جیب میں سے پرس غائب ہے، اس میں پیسے بھی تھے، ضروری کاغذات بھی تھے۔
اب پردیس کے اندر کسی کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہو جائے تو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. سوچنے لگا اب میرا کیا بنے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ میں آج جہاں گیا تھا صبح وہاں جاؤں گا، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے. تو صبح اٹھ کے وہ نئی جگہ نہیں گیا، وہ کل والی جگہ پر ہی ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا کہ یہیں گرا ہوگا، وہاں تلاش کرنے کے انداز سے دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک ہجڑا، وہ خسرا جو ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا. صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرا پرس کہیں کل گر گیا تھا. اس نے جیب سے نکالا، کہنا یہی ہے تمہارا پرس؟ اس نے جلدی سے پکڑا، کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے ہیں اور کاغذات بھی پورے کے پورے ہیں. اب ایک شکل و صورت سے کوئی متقی پرہیزگار نظر آتا ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں یار اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ہاں یار یہ صوفی صاحب ہیں ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک وہ بندہ جو سارا دن گناہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس سے نہ رہا گیا، اس نے اس سے پوچھ لیا کہ یار یہ پرس تم ہڑپ نہیں کر سکتے تھے؟ کہنے لگا صاحب جی میرے نزدیک اس پرس کو ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا. جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور صحیح، میرے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں تھی. کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ یار اس ہجڑے کا جواب سنو. کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تمہارے جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، لیکن جب میں نے پرس کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے. فوراً میرے ذہن میں ایک بات سٹکٹ کی کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا پرس چرا لیا تھا. تو کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکایت کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا. کہنے لگے میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائیں، اس لیے واپس کر دیا. یار ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے ہمارے نبی کی نظر نیچی ہو جائے. یار امتی سرکار کا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، امتی سرکار کا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، پاؤڈر پی رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، یار کیا ہے یہ؟